آداب۔ کلچر بازار کے ایک نئے ایپیسوڈ میں سبھی دیکھنے اور سننے والوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ذکر ہوگا لکھنؤ کے دو قدیم محلوں کی انسنی انکہی کہانیوں یعنی قصوں سے۔ یہ دو محلے ہیں مفتی گنج اور مصاحب گنج۔ مفتی گنج تو اہل لکھنؤ واقف ہیں کہاں پر ہے، کون سا محلہ، بڑا پرانا محلہ ہے۔ مصاحب گنج بھی آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن جو لوگ لکھنؤ سے واقف نہیں ہیں ان کو ہم بتا دیں، اگر ان کا آنے کا اتفاق ہوا ہو ایک سیاح ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے، کہ جب آپ بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے کے لیے جاتے ہیں تو جس سفید دروازے سے، جو بڑا پھاٹک ہے چھوٹے امام باڑے کا، جس سے داخل ہوتے ہیں وہ امام باڑے کا پوروی دروازہ ہے، اور جہاں پہ امام باڑہ ختم ہوتا ہے ایک اور دروازہ ہے بالکل ویسا ہی، وہ پشچمی دروازہ ہے یعنی مغربی دروازہ، جو جمعہ مسجد کے لیے لے جاتا ہے، اور ہردوئی روڈ کے لیے بھی لوگ اسی راستے سے جاتے ہیں۔ اسی راستے پر اگر آپ سیدھی طرف چلیں، دائیں طرف تو رام گنج کا محلہ ہے، اگر آپ سیدھی طرف کو جائیں تو وہ راستہ ایک طرح سے ختم ہوتا ہے مفتی گنج محلے پر۔ اسی راستے پر پہلے ایک نالا ہوا کرتا تھا دائنی طرف، بائیں طرف ایک بڑا میدان تھا جس کو بڑا میدان کہتے تھے، اس میں کچھ پرانی قبریں تھیں جو ٹوٹ چکی تھیں، کھل چکی تھیں، ان کی لوکھوریاں اندر سے دکھائی دیتی تھیں، اور وہ بڑا میدان ہاتھا مرزا علی خاں سے جا کے ملتا تھا۔ ادھر جو نالا تھا اس پہ ایک کھلار تھی، یعنی ایک کافی ڈپریشن سا تھا، لو لائنگ ایریا تھا جس میں کھیتی وغیرہ بھی ہوتی تھی، سبزیاں اور پھل وغیرہ جو تھے اس زمانے کے وہ اگائے جاتے تھے، اور اس نالے کے اس پار ایک ٹیلا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج اقبال نگر آباد ہو گیا۔ ایک ٹیلا جو تھا اس پر کچھ برجیاں نما عمارت تھی، معلوم ہوتا تھا کہ یہ برجیاں اوپر کا حصہ ہیں اس عمارت کی، اور عمارت ٹیلے کے اندر دب گئی ہے، اور حقیقتاً یہی ہوا تھا۔ وہ عمارت غدر میں 1857 میں جب وہاں بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، کیونکہ ہندوستانی سپاہیوں نے اس محل میں پناہ لے رکھی تھی اور وہ حملے کر رہے تھے انگریز فوج پر، انگریزوں نے اس پورے محل کو توپوں سے گرا دیا تھا، تو اس کے کچھ آثار نہیں رہ گئے تھے، کچھ اوپر کا حصہ اس کے رہ گیا تھا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں غزہ میں جب بلڈنگیں پر گرتی ہیں تو نیچے لوگ دب جاتے ہیں، پوری عمارتیں جو ہے وہ زمیندوز ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے جو تھا وہ اس محل کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے صرف اوپر کی گمزیاں یا جو برجیاں تھیں وہ رہ گئی تھیں، اور باقی سب نیچے تھا۔ گھر کے لوگ سب مارے گئے ہوں گے۔ اسی گھر کے ایک پوتے تھے، یعنی گرینڈ سن تھے، کہ جو ان برجیوں میں رہتے تھے۔ ان برجیوں میں انہوں نے شیشے کے دروازے وغیرہ لگا لیے تھے، نہ اس گھر میں کوئی جاتا تھا اور نہ کوئی آتا تھا۔ اس گھر میں پہنچنے کے لیے جو نالا تھا اس پر 3 موٹی موٹی برما ٹیک کی شہتیریں رکھی تھیں اس کو پار کرنے کے لیے، یعنی وہ ٹیمپرری پل تھا، ایک برج تھا۔ شہتیر کہتے ہیں جو لکڑی کی موٹی موٹی بیم ہوتی ہیں، اور برما ٹیک تو بڑی مشہور ہے، بہت چوڑی چوڑی لکڑی کی بیم تھی، وہ 3 شہتیریں رکھی تھی جس سے اس کو پار کرتے تھے۔ جو صاحب اس عمارت میں رہتے تھے ان کو سب کہتے تھے ٹیلے والے بادشاہ۔ ان کا نام ہم نے یہ کہانی بزرگوں سے سنی ہے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا نام کیا تھا، وہ کہلاتے تھے ٹیلے والے بادشاہ۔ ستنہ، شیروانی اور نظام حیدرآباد کی جیسی کالی ٹوپی پہنتے تھے۔ ان کا ایک ملازم تھا جو ان کا منشی کہلاتا تھا، جو ان کے پیچھے پیچھے چھتری لے کے چلتا تھا، اور کبھی وہ کسی سواری پہ نہیں دیکھے گئے، پورے شہر میں وہ پیدل ہی چلتے تھے۔ ان کے اس محل میں جو کچھ بھی محل کا بچا کچا حصہ تھا، نہ کوئی آتا تھا نہ جاتا تھا، لیکن محرم کے 10 دنوں میں وہاں مجلسیں ہوتی تھیں، اور ان مجلسوں میں بہت ہی معرکۃ العرب، بہت ہی معیاری قسم کی سوزخوانی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے سوزخوان آتے تھے اس میں سوز پڑھنے کے لیے، اور وہ راگ راگنیوں میں بتاتے تھے کہ صاحب یہ مالکوس کی بندش ہے، یہ بھیروی کی بندش ہے، یہ فلاں راگ کی، یمن میں تو بہت زیادہ پاپولر گانے بھی ہوتے ہیں، اور سوزخوانی میں بھی یمن راگ کا بہت استعمال ہوتا ہے، تو وہ وہاں سب سوزخوانی پیش کرتے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو کنوزرز تھے، جو سمجھتے تھے اس آرٹ فارم کو، وہاں ضرور جاتے تھے سوزخوانی سننے کے لیے۔ شہر میں یوں تو اور بڑی بڑی جگہوں پر بڑے بڑے حصے بٹتے تھے، شیر مالیں بٹ رہی ہیں، کہیں کھیر کے بڑی بڑی ہنڈیاں اور پیالے بٹ رہے ہیں، لیکن بادشاہ جو تھے ٹیلے والے، ان کے نمک پارے اخبار میں لپیٹ کے دیے جاتے تھے بطور تبرک یا حصہ۔ خیر اب وہ نہ وہ محلہ رہا جہاں پر وہ ٹیلا تھا، وہ ٹیلا بھی ختم ہو گیا۔ اچھا ایک بات اور تھی، وہ بادشاہ جو تھے ٹیلے والے بادشاہ، کبھی اس نالے کو نالا نہیں کہتے تھے، ہمیشہ نہر کہتے تھے کہ نہر کے اس پار تشریف لائیے گا، جب وہ بلاتے تھے محرم میں۔ تو اب تو وہ آبادی نہیں رہی ہے، وہ کھیت بھی ختم ہو گئے، وہاں اقبال نگر آباد ہو گیا، ایسی کچر پچر آبادیاں ہوئی ہیں کہ ہم تو بچپن میں وہاں بہت گئے ہیں، ہماری
پھوپھی کا گھر تھا وہاں، لیکن اب جب جاتے ہیں تو ہم خود بڑا اپنے آپ کو اجنبی پاتے ہیں اس محلے سے، نہ وہ بڑا میدان رہا، میدان ہی نہیں رہا تو بڑا میدان کیا کہیے گا، سب کالونی بن گئی، ادھر وہ نالا بھی جو تھا وہ آبادیوں میں چھپ گیا ہے، اقبال نگر کی ایک بڑی آبادی وہاں پر ہو گئی۔ لیکن جب کبھی بھی ہم وہاں سے گزرتے ہیں اور دائنی طرف کوشش کرتے ہیں دیکھنے کے لیے تو نالے کے اس پار تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور ہمیں یاد آتا ہے وہ ٹیلے والے بادشاہ کا وہ محل۔ مفتی گنج سے جب آپ آگے کی طرف چلیں گے تو بیچ میں کچھ اور بھی محلے ہیں، لیکن ایک بڑی آبادی ہے، اس کو کہتے ہیں مصاحب گنج۔ مصاحب گنج کو ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ وہاں بہت بڑی مسجد ہے جس کو شاید بلدار مسجد کہتے ہیں، بڑی مشہور مسجد ہے، اس کی بھی کوئی تاریخی بہت اہمیت ہے۔ اور وہاں ایک گلی ہے جس کو کہتے ہیں دری والی گلی، وہ اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پر نواب واحد علی شاہ بہادر کی ایک متائی بیوی رہتی تھی، ان کا نام نہیں معلوم ہے کسی کو، جن کی قبر مصری کی بقیہ میں مسجد کے صحن میں تھی جو اب مٹی کے ٹیلے میں دب گئی۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ پری خانے کی تھیں اور بڑی حسین خاتون تھیں، واحد علی شاہ ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ 1856 سے پہلے جب واحد علی شاہ بہادر کلکتے تشریف لے جا رہے تھے لکھنؤ سے، جو ہمیشہ کے لیے ان کی یہاں سے روانگی ہو گئی، تب انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ اب تمہاری متا کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ متا جو ہے وہ ایک معین وقت کے لیے ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، نکاح جو ہے وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب وہ ختم ہونے لگی تو واحد علی شاہ نے ان کو بلایا اور ان کے حوالے ایک صندوق کیا، اور اس میں بہت سے زیورات تھے اور جواہرات تھے۔ انہوں نے اس کو لے لیا اور پھر بھی وہ وہاں کھڑی رہیں۔ تو واحد علی شاہ نے پوچھا کہ اور کچھ درکار ہے، تمہیں کچھ اور چاہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے فلاں فلاں جگہ پر ایک بلندی پر محل میں ایک تلوار رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے تم کو کیا غرض؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑی متبرک تلوار ہے، آپ وہ ہمیں اگر دے دیں تو بہت عنایت ہوگی۔ واحد علی شاہ نے کچھ سوچا کہ کیونکہ واحد علی شاہ کو بھی وہ تلوار بہت عزیز تھی، ہم آپ کو بتائیں گے کیوں۔ انہوں نے لا کے اس تلوار کو چوما اور ان کے حوالے کر دیا اور کہا اس کو بہت احتیاط سے رکھنا۔ وہ تلوار یہ تھی کہ وہ ایک تبرک تھا، ایک ہولی ریلک تھا۔ وہ ایک صحرائی عرب آیا تھا واحد علی شاہ کے دربار میں، اور وہ یہ تبرک لے کر آیا تھا وہاں سے، یعنی ہولی ریلک۔ یہ رسول کے خاندان کی تلوار تھی اور بہت سادہ تلوار ہے، وہ ہم نے اس تلوار کو دیکھا، بہت سادہ تلوار ہے، اس پہ کوئی نقش و نگار نہیں ہے کہ اس کے ہتھے پر کچھ چیر بنا ہو یا کچھ اور بنا ہو، کچھ نہیں، بالکل سادہ، جیسے عرب کی اس زمانے کی تلواریں ہوتی تھیں۔ وہ تلوار کہتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے جو تھے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے حضرت زید، وہ ان کے استعمال میں آئی تھی تلوار، اور ان کی شہادت کے بعد وہ کہیں اور چلی گئی، وہاں سے ہوتے ہوتے وہ لکھنؤ لے آیا۔ وہ صحرائی عرب یعنی بدو عرب تھا، اس نے واحد علی شاہ کی خدمت میں اس کو پیش کیا، اس کو منہ مانگیا جو ہدیہ ہے وہ دیا گیا ہوگا۔ ہدیہ کہتے ہیں جو کوئی بہت پاک چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت نہیں کہتے ہیں، اس کا ہدیہ کہتے ہیں، تو اس کو دیا گیا ہوگا۔ واحد علی شاہ نے اس کو ایک تبرک کی طرح سے، ہولی ریلک کی طرح سے، ایک پرساد کی طرح سے اپنے محل میں اس کو رکھ لیا۔ اب یہ کیوں آتے تھے ریلکس، یہ آپ سوچئے ذرا۔ جموں کشمیر کی مسجد میں حضرت بل میں محمد صاحب کا ایک بال ہے، وہ بھی ایک ہولی ریلک ہے، وہ اورنگزیب کے زمانے میں آیا تھا کہیں سے۔ اسی طرح کے جامع مسجد میں بہت سے تبرکات رکھے ہیں۔ وہ تبرکات کیا ہیں کہ امام حسن کی نالین ہے، چپل ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، بہت سے اس طرح سے۔ ہوتا یوں تھا کہ جو مسلمانوں کی بڑے بڑے امپائرز ہوتے تھے، ان میں اس بات کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہم یوں تو ایریا میں بہت بڑے ہیں، دولت بہت ہے ہمارے پاس، لیکن سبقت جو تھی، جو ایک دوسرے پر بڑھت ملتی تھی، وہ اس سے کہ تمہارے پاس کتنے تبرکات ہیں، کتنے ہولی ریلکس ہیں۔ تو کیونکہ صفویت کے بعد مغل، اور مغل کے بعد پھر آٹومن امپائر تھا، تو آٹومن امپائر میں بہت سی چیزیں پہنچ گئیں۔ آج بھی جو ہے وہ ترکی کے بہت سے میوزیمز ہیں، اس میں محمد صاحب کا دستار رکھا ہوا، ان کی پگڑی رکھی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا جو ہے وہ پیراہن ہے، اور ایک پیراہن یعنی ان کا لباس، ایک پیراہن ان کا حیدرآباد میں بھی رہا، کہتے ہیں عزاخانہ زہرا جو نظام کا امام باڑہ ہے اس میں۔ اب وہاں کیسے پہنچا؟ کیونکہ نظام جو تھے وہ داماد تھے ترکی کے سلطان کے، تو ان کو وہاں وہ دے دیا گیا، ان کی حکومت میں وہ ایک تبرک کی طرح سے رہا۔ تو یہ تبرکات کے مسلمانوں کی حکومت میں پہنچنے کا ایک لاجک اور ایک طریقہ ہم نے آپ سے بتایا۔ اب یہ تلوار جو تھی یہ ان بیگم صاحب کے پاس رہی۔ اب ہو گیا غدر۔ اب غدر میں قیصر باغ تو خوب لوٹا، سب لوٹ لے گئے انگریز، وہاں سے شینڈلرز اور وہاں کے اپہولسٹری تھی جس میں سونے چاندی کا کام تھا، وہ سب لے گئے، جلا جلا کے سب نکال کے لے گئے، یعنی بڑے بڑے ٹرنکس میں بھر کے پانی کے جہاز میں آ کی کراکری، کٹلری، فرنیچر سب یہ انگلستان پہنچ گیا تھا، ہندوستانیوں میں لوٹا۔
اس میں گورکھے پیش تھے لوٹنے میں۔ اب کسی ہندوستانی نے ہی مخبری کر دی کہ صاحب ایک بیگم صاحب یہاں سے گئی تھیں جو مصعب گنج میں دری والی گلی میں رہتی ہیں، وہ بہت سے جواہرات اور زیورات لے گئیں اور دیگوں میں لے گئیں، جبکہ بیچاری وہ ایک صندوق میں لے گئی تھی۔ اب انگریز روز ان کے یہاں دبش دیتے تھے اور ان کے یہاں کے صاحب دیواروں میں سنگینے مارتے تھے کہ کہاں چھپایا ہے اس کو، اور وہ جتنا تھا انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے کسی طرح سے اس تلوار کو جو تھا وہ بچا لیا اور کسی کو دے دیا، انہوں نے کہا آپ اپنے یہاں اس کو حفاظت سے رکھ لیجئے۔ وہ ہاتھ بدلتے بدلتے تلوار وہ اس صدی کے شروع میں نخاس کے ایک بڑے بزازے کے نواب صاحب ہیں، ان کے یہاں آ گئی، وہ انہوں نے بھی کچھ ہدیہ دیا ہوگا اس کا، ان کے امام باڑے میں رکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ محرم میں تلوار رکھی جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ جو اس کا کور ہے وہ کافی بوسیدہ ہو گیا، تلوار پہ بھی کوئی دھار نہیں ہے، ہلکی سی زنگ آلود بھی ہے، اس پہ زنگ بھی لگ گئی ہے، اور کہتے ہی ہیں کہ وہ حضرت زید کی تلوار ہے۔ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں جو سید ہوتے ہیں ان کے بہت سے ٹائٹل ہیں، جیسے رضوی، کاظمی، نقوی، تقوی اور عابدی جو ہم ہیں، اور ایک سید ہیں جن کا ٹائٹل ہوتا ہے زیدی۔ زیدی اینسسٹری کے حساب سے ہم عابدیوں کے کلوزسٹ کزنز ہیں، کیونکہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور زیدی سید جو ہیں وہ ان کے بیٹے حضرت زید کی اولاد میں ہیں، جن کی تلوار کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ زیدی سید ویسٹرن یو پی میں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو، مظفر نگر تو بھرا پڑا ہے، میرٹھ اور مظفر نگر زیدی حضرات سے۔ آزادی سے پہلے ہریانہ اور پنجاب میں بھی، ہندوستان کا جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں بڑی تعداد میں زیدی حضرات رہتے تھے۔ اب یہ تو حضرت زید کی اولاد میں جو ہیں وہ زیدی لوگ ہیں۔ ایک ہے زاہدی۔ زاہدی کون ہے؟ زاہدی وہ ہیں کہ جو آج کل یمن میں لڑ رہے ہیں، جن کو ہوتی ریبلز کہتے ہیں، وہ لوگ زاہدی ہیں۔ وہ حضرت زید کی اولاد میں نہیں ہیں، ان کے فالوورز ہیں، لہذا وہ زاہدی کہلاتے ہیں، جن کو عام طور پر آج کل دنیا ہوتی ریبلز کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ تو بات تھی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد میں، یعنی امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زید کے سلسلے سے جو تبرکات ہندوستان پہنچے، اور خصوصاً لکھنؤ میں، ان کے بارے میں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں ہم نے دہرا دیا ہے۔ سلطان عالم نواب واجد علی شاہ بہادر کی املاک صرف غدر میں، قیصر باغ میں ہی نہیں لوٹی ہے، بلکہ جو منی لکھنؤ انہوں نے بنایا تھا مٹیا برج کلکتے میں، اس میں بھی ان کے مرنے کے بعد بہت زبردست لوٹ مچی تھی، اور یہ لوٹ شروع ہو گئی تھی اس زمانے کے جو اسٹیٹسمین اخبار ہے اس میں ہے کہ مٹیا برج میں لوگ کھڑکھڑوں پر اور سواریوں پر رکھ کے سامان لے جا رہے تھے جب وہ بیمار تھے، ان کی بیماری کے عالم میں، اور ان کے مرتے ہی کافی کچھ سامان جو تھا وہاں سے خرد برد ہوا۔ اس کے بعد انگریزوں نے اس کی ایک فہرست بنائی اور ایک ایک جو بیگم تھی وہاں ان سب کا زیور اتروائے، اور سب اس کو فہرست میں لکھا گیا کہ سب یہ اب اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، آپ لوگوں کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بیگمات کی جو کان کی بالیاں تک انگریزوں نے اتروا لی تھی۔ تو اب یہ جو سلوک تھا یہ انگریزوں نے تو نہیں کیا تھا واحد علی شاہ بہادر کے ساتھ کہ ان کا سامان لوٹا، یہ ہندوستانی بھی تھے، ہم ہی لوگ تھے۔ تو ہم لوگ اگر اپنی تاریخ کو دیکھیں تو اکثر یہ ہے کہ بہت فخر کن باتوں پر نہیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ بہت خفت اور شرمندگی کا باعث بھی ہیں وہ باتیں۔ تو یہ تھے لکھنؤ کے کچھ پرانے قصے، ان کہے ان سنے، اور اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ حضرات اس پروگرام کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازتے ہیں، لہٰذا اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجتے رہیے تاکہ اسی حساب سے ہم اگلے ایپیسوڈز کو ترتیب دیں۔ اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، لیکن وہی گزارش کہ آپ حضرات اپنے اس چینل کلچر بازار کو دیکھتے رہیں، اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کریں اور ان سے بھی اس کو سبسکرائب کرائیں۔ ایک گزارش اور ہے کہ ہماری ایک اور سیریز ہے جس کا نام ہے دالان، وہ بھی یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر اویلیبل ہے، اس کو بھی آپ حضرات اسی طرح سے پیٹرونائز کریں جس طرح سے آپ کلچر بازار کو کرتے ہیں، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہماری بہت عزت افزائی ہوگی۔ اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، آداب۔